اسرائیل کا رات گئے تہران میں ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا دعویٰ۔ سرکاری نشریاتی ہیڈ کوارٹرز کے قریب 2 دھماکے سنے گئے۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ 2 سے 3 دن میں ایران کی میزائل داغنے کی صلاحیت بہت محدود رہ جائے گی۔ بڑے پیمانے پر ایران کے میزائل لانچرز اور میزائل تباہ کیے گئے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اموات کی تعداد 555 ہو گئی۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق 131 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے ساتھ جنگ میں 6 امریکی فوجی مارے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا اعتراف 3 لڑاکا طیارے کویت میں گر کر تباہ ہونے کی بھی تصدیق کی۔ یہ دعویٰ بھی کیا کہ خلیج عمان میں موجود تمام ایرانی جہاز تباہ کر دیے۔ کہا 2 دن پہلے یہاں ایرانی نیوی کے جہاز 11 تھے، اب 0 ہیں۔ ادھر 11 ایرانی جہاز تباہ کے امریکی دعوے کے بعد پاسداران کی وارننگ۔ خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز مکمل بند ہے، کسی بھی جہاز نے گزرنے کی کوشش کی تو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے تیل بردار جہاز پر حملے کا بھی دعویٰ۔ امریکی ٹی وی کے مطابق سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب کے اعلان کے باوجود آبنائے ہرمز بند نہیں کی گئی۔ ایران کا مشرق وسطی میں امریکہ کے 6 فوجی اڈوں پر میزائلوں سے حملہ۔ ایران نے بحرین، عراق، امارات اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کا اسرائیل کے مختلف شہروں پر بھی میزائلوں سے حملہ۔ ایران جنگ پر شدید تنقید کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کی وضاحتیں۔ کہا ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام تیزی سے اور ڈرامائی طور پر بڑھ رہا تھا۔ میزائل پروگرام نے امریکہ اور سمندر پار تعینات افواج کے لیے واضح خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ حملے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایران ایسے میزائل حاصل کر سکتا ہے جو امریکہ تک پہنچ سکیں۔ جنگ شروع کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ حملہ کرنے کا ہمارا آخری اور بہترین موقع تھا۔ بولے ہمارے اہداف واضح تھے، ایران کی میزائل صلاحیت تباہ کرنا تھی، ایران کی نیوی تباہ کرنا اور ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ ٹرمپ کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے کو خارج از امکان قرار دینے سے گریز۔ کہا امکان ہے کہ زمینی فوج کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ زمینی فوج ضرورت بن جائے۔ جلد ایران پر بڑے حملے کرنے جا رہے ہیں۔ جنگ 4 سے 5 ہفتے جاری رہ سکتی ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کا اقدام غلط فہمی کا شکار تخمینے پر مبنی ہے۔ آیت اللہ علی رضا رافی کا ایران کی عبوری لیڈرشپ کونسل کا رکن بننے کے بعد پہلا بیان۔ کہا امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف غلط، نامناسب اور غیر منصفانہ اقدام کیا۔ قیادت کونسل مستعدی کے ساتھ فرائض انجام دے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ خامنائی کی شہادت مذہبی جرم ہے جس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران کی علاقائی ممالک کے ساتھ کوئی جنگ نہیں۔ ایران پر حملے سے متعلق علاقائی ممالک کو امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ امریکہ نے مذاکرات کے بیچ ایران پر حملہ کر کے سفارتکاری کو دھوکہ دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی حملے میں جاں بحق 160 طالبات کی قبروں کی تصویر شیئر کر دی۔ کہا یہ وہ ریسکیو ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا۔ سیکرٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی نے کہا کہ ایران نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے، اپنی 6000 سالہ تہذیب کا دفاع کریں گے، قیمت کچھ بھی ہو۔ دشمن کو اندازے لگانے کی غلطی پر پچھتانا ہوگا۔ 300 سال کی طرح اس بار بھی جنگ میں پہل ہم نے نہیں کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران پر سخت ترین حملے ہونا ابھی باقی ہیں۔ امید ہے کہ ایرانی عوام حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ ایران میں زمینی افواج داخل کرنے کی تیاری نہیں کی گئی۔ امریکی مشن کا مقصد ایران کی بیلسٹک میزائل کی صلاحیت کو تباہ کرنا تھا۔ اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو۔ یہ بھی کہا کہ امریکہ آج تیل کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اقدامات کرے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ ماجد تخت روانچی نے کہا ہے کہ
امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملہ ایران نے نہیں کیا، یہ سعودی عرب پر واضح کر دیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی تیل برآمد کرنے والی سعودی بندرگاہ راس تنورہ میں ریفائنری پر ڈرون حملہ ہوا تھا، ڈرونز مار گرائے گئے، ریفائنری عارضی طور پر بند۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا کہ ڈرون کے ملبے سے ریفائنری میں محدود نوعیت کی آگ لگی جس پر قابو پا لیا گیا، کوئی شہری زخمی نہیں ہوا۔ ایران کے حوالے سے پاکستان متوازن پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ایران نے پاکستان کے رد عمل کو سراہا ہے جس کی تائید چین اور روس نے بھی کی۔ سینئر پاکستانی سیکیورٹی عہدیدار کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ تاثر کہ پاکستان اگلا ہدف ہو سکتا ہے بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے۔ پاکستان اور ایران کو عسکری، خارجہ پالیسی اور داخلی حالات کے اعتبار سے یکساں قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان نے ایران میں پیش آنے والے افسوسناک واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے، کہا پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، تاہم احتجاج کی آڑ میں تشدد کسی صورت قابل قبول نہیں۔ افغان طالبان رجیم کو اپنی سرزمین سے دہشت گرد گروپوں کو ختم کرنا ہوگا، ہم کسی کو اپنا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا افغانستان دہشت گرد گروہوں کو پناہ مہیا کر رہا ہے۔ پاک فوج نے افغان طالبان کو فیصلہ کن جواب دیا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے حملے ناقابل برداشت ہیں۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی مذمت کی۔ صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا احتجاج۔ امریکی سفارت خانے کا آج سے اسلام آباد میں معمول کی قونصلر سروس بحال کرنے کا اعلان۔ پشاور آفس کا آپریشن بھی معطل رہے گا جبکہ کراچی میں اور لاہور میں ٹریفک رکاوٹوں کے باعث آج ویزا اور قونصلر اپائنٹمنٹس منسوخ کر دی گئی ہیں۔ امریکی حکام نے اپنے اہلکاروں کی ملک بھر میں نقل و حرکت محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں موجود امریکی شہریوں کو مقامی خبریں مانیٹر کرنے اور احتیاط برتنے کی ہدایت۔ کراچی میں 1 مارچ کے سیکیورٹی لیبس پر کارروائی، ایس ایس پی کماڑی امجد شیخ کو عہدے سے ہٹا کر معطل کر دیا گیا۔ ایس ڈی پی او کماڑی، ایس ایچ او ڈاکس سائٹ بی، کے پی ٹی جیکسن اور انچارج فارن سیکیورٹی سیل معطل۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل، 7 روز میں رپورٹ دے گی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ اتوار کو سیکیورٹی لیبس واقعے پر بہت سنجیدہ ہوں، انکوائری میں مزید افسران کی نااہلی سامنے آئے تو ہٹایا جائے گا۔ ممکنہ جائے حادثہ یا جائے وقوع کا ذمہ دار فیلڈ آفیسر ہی ہوگا۔ حساس اور اہم مقامات پر سیکیورٹی سخت مانیٹر کی جائے گی۔ اور پشاور کے مضافاتی پولیس تھانہ ریگی ماڈل ٹاؤن پر دہشت گردوں کا سنائپر حملہ ناکام، پولیس کی جوابی کارروائی سے شدت پسند فرار ہو گئے، کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ ٹانک کے تھانہ ملازئی پر دہشت گردوں کا حملہ، کانسٹیبل شہید۔ باجوڑ کے عنایت قلعہ بازار میں پولیس چیک پوسٹ پر 2 دستی بموں سے حملہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔